اس وقت ہارون رشید صاحب اور پروفیسر منور صابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا موضوع ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موجودہ دھرنا، جسے وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک قرار دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں ہارون صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بڑے زیرک سیاستدان سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا تھا، اپنی تمام تر ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، تو یہ جو انہوں نے اس وقت یہ جو دھرنا دیا اور یہ جو ایک لے کر آئے، ایک جو ہے نا جی پوری کی پوری اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اکٹھے کیے، تقریباً لاکھ تو نہیں ہے لیکن 70-80 ہزار لوگ تو انہوں نے اکٹھا کیا اس سے، اور اس کے بعد اگر انہیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیا بھٹو صاحب نے غلطی نہیں کی تھی، ایوب خان نے نہیں کی تھی، اور کون سا حکمران ہے جس نے غلطی نہیں کی، اور کون سا انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کیوں غلطی نہیں کر سکتے؟ باقی وہ 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے، اللہ جانے کتنی صحیح ہے، اندازے ہیں سب کے۔ جو چیز آپ کے خیال میں نقصان ہے ان کے خیال میں نقصان ہے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہے ان کا جو مکتب فکر ہے، اور مکتب فکر ان کا وہ ہے جو اس کے 2 حصے ہیں، ایک تحریک پاکستان کے حامی تھے، ایک مخالف تھے۔ یہ مخالف مکتب فکر ہے۔ آصر بخش بزنجو کے والد گرامی پاکستان بننے کے خلاف تھے، اسفند یار کے والد گرامی پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور شریف خاندان کو تحریک پاکستان سے اور سیاست سے ہی لا تعلق تھا، تو بہت بعد میں سیاست سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اور بھی دیکھ لیں جو آدمی تھے، محمود چکری صاحب کے والد گرامی کے خلاف تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے یہ دھرنے کا اس کا ہدف تھا عمران خان کو ہٹانا، دراصل صحیح الفاظ میں اس کو کمزور کرنا، اسے کمزور کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں، انہوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ باقی انہوں نے اس میں جو غلط بیانی کی اور کیا جوڑ توڑ کیا اور کون لوگ ان کے پشت پناہ تھے، یہ غلط بات۔ یہ یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ اسی کے کہنے پر جو ہے نا دھرنا دیا گیا اور یہ اسی کے کہنے پر عمران خان کو کمزور کیا گیا؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تھی ہے جس کی بھی تھی پشت پناہی کے بغیر اتنے وسائل کہاں سے مہیا ہو گئے؟ نواز شریف صاحب نے وسائل مہیا کیے، کسی اور نے کیے، اور اگر پشت پناہی نہیں تھی تو اسلام آباد تک کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو آمادہ کیا کہ اسے آنے دیا جائے؟ پھر اس کے مشیر تھے، اس کا مطلب اس کی اپنی صفحہ میں لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس کی بھی پشت پناہی تھی، وہ ہم جانتے ہیں، اب چونکہ وقت گزرنے کے بعد چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اسی وقت اندازہ تھا کافی لوگوں کو۔ تو اس کا بھی جو ہے کوئی چیز تاریخ میں راز تھوڑی رہتی ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا کون لوگ پشت پناہ تھے۔ ہم اپنے اندازے پہ فیصلہ نہیں دیتے، وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ نور صابر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک پر اپنا مولانا فضل الرحمان کی جو شخصیت کا ایک خاکہ بنتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ خاکہ کافی منتشر سا بنتا ہے، کوئی اتنا واضح نہیں ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ جو کہنا چاہوں گا نا، ایک عجیب سا جو پیراڈاکسٹی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مولانا فضل الرحمان کو دھرنا نہ کرنے دیا جاتا تو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بدنام ہونا تھا، اب کرنے دیا گیا ہے تو بھی الزام جو آئے وہ جی اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے جی چونکہ ان کی مرضی ہے تو یہ وہ دھرنا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دھرنا بھی ہے، جلسہ بھی ہے۔ ہاں، ایک بات ہارون صاحب کا ہی ٹویٹ تھا کہ جو گاؤں میں وہ حجام ہوتا ہے نا، تو وہ کسی کے گھر خوشی کا موقع ہو یا دکھ کا، اس نے دیگ پکانے کے پیسے لینے ہی ہوتے ہیں، اور سب نے اس کا کنکلوژن کیا تھا، وہ بہت اچھا تھا کہ یہ تو پوری دیگ ہی مولانا کی ہے، مولانا کے بارے نیارے ہو گئے۔ مولانا کے بارے میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جب مولانا مفتی محمود سے ایک دن ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور کسی موضوع پر بڑی جو ہے نا سیکرٹ سی کوئی اہم گفتگو ہو رہی تھی، تو اچانک ان کے جو یہ فرزند ارجمند ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر آئے تو انہوں نے سب کو خاموش کرنے کا اشارہ کیا، سب لوگ خاموش ہو گئے، اور جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں سے نکل کر گئے
تو انہوں نے کہا یہ مخبر ہے، مخبر، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی. تو ایک ایسی شخصیت کی جس کے اس بارے میں ساری زندگی یہی تصور رہا ہے دماغوں میں. دیکھیے سر، میں ایک یہاں پہ نا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اس دن میں شاید آپ بھی بیٹھے ہی تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہارون صاحب نے وہ لائیو پروگرام میں جو بات کی تھی کہ بدترین شخص، اگر میں سرغلط نہیں ہوں تو یہاں جو سب سے کبھی ایک فیل تھا، انہوں نے حدیث پاک کوٹ کی تھی کہ جو ذاتی مقاصد یا معاشی مقاصد کے لیے دین کو بھیجتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس کراؤڈ نہیں آیا، آپ کے وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انہی اسٹوڈنٹس کو ایک آرڈر دے کے گھومنے پھرنے کا کہہ کے، ابھی یہ حسن صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی اب کوئی ایک نشہ پانی، جب سے یہ ٹور گزرا ہے تو جو نشہ پانی کرتے ہیں لوگوں اس بات پہ بڑے خوش ہے کہ اس کی قیمتیں تقریباً آدھی ہو گئی ہیں، محتاط بھی کہا جائے. تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا، ایک نا سر کریکٹر ہوتا ہے، میں تو شخصیت نہیں کہوں گا، معافی چاہتا ہوں. ایک کریکٹر ہوتا ہے، اسے نا اصل انٹیلیجنس کی زبان میں نا ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے. ایک ایجنسی کو تھوڑی انفارمیشن دی، اسی سے لے کے تھوڑی سی انفارمیشن دوسری. مولانا ملٹیپل ایجنٹ بن چکے ہیں اس وقت. لیکن مولانا کا بنیادی ٹارگٹ تو ہمیشہ وزیر اعظم بننے کا رہا ہے نا. آپ ہی نے بتایا تھا سر، میری ایک انہوں نے امریکہ کو بھی. سر اگر میں غلط نہیں، ایک دفعہ ایئرپورٹ پر، ملک غلط ہو سکتا ہے لیکن میں نے خبر دیکھی تھی اور مولانا کو اترے ہوئے چہرے کے ساتھ میں نے ایئرپورٹ پہ جو خبر چلی تھی وہ دیکھی تھی. غالباً یہ UAE میں ٹرانزٹ فلائٹ تھی، تو انہوں نے ملک کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی کہ یو آر بینڈ، آپ اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اب وزیر اعظم بننا نہیں، دیکھیے اب مشرف کا دور، اس بی بی کے دور سے آپ شروع کریں تو وہ جو سر نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو نشہ ہوتا ہے اور طاقت کا نشہ، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بے قراری اور وہ نشہ نا ٹوٹ رہا ہے ان کا. انشاءاللہ حضور میں بڑی توقع رکھتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں اگر عمران خان کی حکومت رہی اور اس کو موقع ملا، یہ پونے 4 سال کی حکومت ہے، اور اگر اس کو موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کی، یہ ضرور ترقی کے راستے پر گامزن. ایک منٹ جی، اللہ کو کیا پڑی ہے جی، وہ ان لوگوں کو ہدایت ہے جو سے ہدایت نہیں مانگتے. دیکھیں جی، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے نمازی جو ہے ہمارے دل جو ہے نا اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تھانوں میں لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، پٹواری ظالم ہے، پولیس ظالم ہے، اسپتالوں میں غریب آدمی کو کوئی دوائی نہیں ملتی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے یقینی و بدامنی بڑھ رہی ہے، گالی گلوچ کے لیے لشکر بنے ہوئے ہیں، میڈیا سیل بنے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں. عام آدمی اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن جو متحرک گروپ ہیں اس میں بہت کم ہیں جو شائستگی کا بھی مظاہرہ کریں. صاحب تو بہت دور کی بات ہے. تو مسجدیں جو بھری ہوئی ہیں، سر ایک بات بتائیں کہ انہوں نے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. ایک بات سن لیں میری حضرت، یہ آپ نے ایک نقشہ کھینچا، میرا بھی نقشہ سنتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو پاکستان تھا اس سے پاکستان اس وقت کتنا بہتر اور کتنا اچھا ہے، اور مسلسل پاکستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، مسلسل بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں. ہمیں ایک امید کی شمع ہمارے سامنے جل رہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے بھی ہو انشاءاللہ پاکستان ہے. جی یار دیکھو نا جی، آپ کی مرضی ہے نا جی. گزارے 50 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا، 50 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا، 50 نہیں 55 سال تھا، 60 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کیلیفورنیا کے بعد سب سے بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان. اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی معیشت کی اصلاح کر لیں اور لا اینڈ آرڈر اور عدالتیں ٹھیک کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے اور ظلم ہر طرف بڑھ رہا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سلجھے ہوئے دھاگے کو کس طرح سلجھانا ہے. ایک آدمی ملتا نہیں ہے انصاف کرنے والا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے گا اور بہتری کی طرف لے کر جائے گا. کھانا دھوپ میں رکھا ہوا ہے جی، یہ ٹھیک ہو جائے گا. کھانا فریج میں رکھیں گے تو بچے گا نا جی، دھوپ میں رکھے تو ہم اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ابھی آپ نے کھانا کھایا تھوڑی دیر پہلے، یہ کل صبح پکایا گیا تھا. جی سر. اور یہ چونکہ فریج میں رکھا ہوا تھا، سارا وقت فریج میں رکھا رہا، بالکل تازہ کھانے کی طرح تھا، اس کے ساتھ بالکل تازہ پکا ہوا بھی کھانا تھا. تو یہ بھی 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں تھا. تو آپ کہیں انصاف نہیں کر رہے،
حکومت انصاف کے ساتھ چلتی ہے. جناب امام حسن تک حکومت کس طرح تھی؟ اس کے بعد 1000 گنا بہتر جو ہے انصاف ہو رہا ہے. کروڑوں گنا بہتر ہے جی. آپ جو مرضی کہیں, یہ صلاح الدین ایوبی سے بھی بہتر ہے. بات یہ گزشتہ وہ نہیں کہہ رہا, میں تو ابھی ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ جو مرضی آپ کہیں. میں نے ابھی چند دن پہلے 30 لاکھ روپے رشوت دے کے اپنی ہی زمین واپس لی ہے, اور روز آئے دن مجھے رشوت دینی پڑتی ہے. میں اتنا بے بس لاچار ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے کروڑوں گنا بہتر ہے. شہباز شریف کی حکومت ہوتی تو میں اس سے کہتا شہباز شریف اچھا نہیں ہے, میں اس سے کہتا تو شاید میں بچ جاتا. یہاں تو کوئی ایسے شخص نہیں جس سے میں کہوں کہ مجھے بلیک میلنگ سے بچا لو. جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ملاوٹ والا ہے. جو بچوں کو تعلیم پرائیویٹ اداروں میں دلواتے ہیں, آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے والدین کے بچوں کی فیس میں چلی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر رہے تھے, مگر اصلاح کا آغاز کہاں ہوا وہ جگہ بتائیں. کیا پٹوار بہتر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پولیس بہتر ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تمام جو بڑے بڑے جو ہے نا جی, جتنے بھی تھے نا جی چور, ان کو پکڑا گیا ہے. تمام بڑے بڑے جو بڑے بڑے تمام جتنے تھے نا جی, جو چھید تھے اس ملک کی معیشت میں, وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ بہت جلد میں توقع رکھتا ہوں کہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. اتنی دفعہ تو انشاءاللہ مولانا نے بھائی ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. وہ ہم بھی رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اللہ کہتا ہے انصاف لیس الانسان الا ما سعى. بس اجتماعی زندگی کے لیے اصول یہ خدا جاہلوں کی ہے کی طرف نہیں. ہر بچے کو ذاتی زندگی میں یہ ہے کہ آپ جب چاہے اللہ سے معافی مانگ لیں, آپ کو پچھلی جو زندگی ہے اس کے خطائیں معاف کر دی جائیں گی. آئندہ کے لیے آپ کو سہولت ہو جائے گی, معافی مل جائے گی. لیکن ایک قوم جو ہے نہ اس کا نظام تعلیم ٹھیک ہے, نہ اس کے اسپتال ٹھیک ہے. اچھا لائٹ آپ دو کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے, نہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنے کے سر نیا بنا رہے ہیں FBR. آپ کے کہنے کے مطابق کہاں بنا رہے ہیں, وہ پرانا ختم نہیں بنا رہے نا یار. دیکھیں نا اتنا بالکل ہی غلط بات ہے. پولیس ٹھیک, لا اینڈ آرڈر کے لیے عدالت اور پولیس ٹھیک کرنی تھی, ادھر FBR ٹھیک کرنا تھا. ایسا تو ملک سے فرار ہو رہا ہے, کاروبار کم ہو رہا ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. سر الحمدللہ پیسہ آ رہا ہے, کارخانے چلنے شروع ہونے والے ہیں. سر نہیں سر جی, یہ آپ کو آپ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ابھی جو ہے نا انٹرنیشنل طور پر وہاں سے جو آیا ہے ہمارا جو ہے نا 28% ہمارا بزنس بہتر ہوا ہے. پیسہ آیا ہے تو ہمارا 28% بزنس بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے سر جی, پوری دنیا نہیں ہے. آپ بتائیں جی میں غلط کہہ رہا ہوں. کرپشن کام ہو گیا, کرپشن نہیں کہہ جی بزنس 28% بہتر ہوا ہے. میں ابھی آپ کو یہ انڈیکیشنز اس کی بہتر ہوئی ہیں کہ بھائی وزیر اعظم اور صدر اور وزرائے اعلیٰ رشوت نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اوپر کی سطح پہ. نیچے تو کرپشن آپ جس میں نام نہیں لینا چاہتا, اوپر سے تو بند ہو گئی ہے انشاءاللہ, نیچے سے بھی بند ہوگی. نہیں, نیچے سے بڑھ گئی ہے انشاءاللہ. اس کو بھی کنٹرول کرنے کی پوری اپنا گھر بچانے کے لیے رشوت ہے. سر توبہ ہے نا وہ تو بات کیا جی ہم پوری. میں جناب منور صابر صاحب, جناب ہارون رشید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جناب ڈیلی پاکستان کے لیے. شکریہ.